بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ اعلیٰ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے دنوں میں کھیلنے میں مشغول تھے۔ کسی بات پر تکرار ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری کیا مجال کہ مجھ سے الجھو، تم ہمارے غلام کی اولاد ہو۔ یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی ناگوار گزرا اور آپ برسبیل شکایت اپنے بابا جان خلیفہ الوقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور ساری رودات بیان فرمائی۔ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا عبداللہ، تمہارے پاس اس بات کا کوئی گواہ موجود ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر عدل کے تقاضے کے مطابق گواہی ضروری ہے، یا پھر تمہاری بات تبھی قبول کی جا سکتی ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تمہاری بات کی تائید کرتے ہوئے اسے لکھ کر دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک، کیا آپ مجھے یہ ابن غلام والی بات لکھ کر دے سکتے ہیں؟ ہاں میں جواب ملا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحریری ثبوت لے کر دربار خلافت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آئندہ کارروائی کی استدعا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحریر پڑھی، جس کا مفہوم لگ بھگ اس طرح تھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے اور اس نسبت سے یہ ابن غلام ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو کچھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نے تمہارے اور میرے بارے میں فرمایا ہے وہی حق ہے۔ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ان کا غلام ہوں اور تم واقعی ابن غلام ہو، لہٰذا آئندہ کسی معاملے میں بھی اپنے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث مت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ دوم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ جب میں اس جہان فانی سے کوچ کروں تو یہ تحریر میرے کفن کے اندر رکھ دینا، تاکہ جب قبر و حشر کے معرکے درپیش ہوں تو میں اس گھرانے کے غلامی کا پروانہ دکھا سکوں، کیونکہ یہی تحریر میری بخشش کی دلیل ہے کہ اس پاک گھرانے سے مجھے قبول کر لیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔